السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اس شعر کی وجہ جو ہے اس ویلاگ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس سے آغاز کیوں کیا ہے۔ کچھ ایسے معاملات آج سامنے آئے ہیں جو اس بات کا اندیا دیتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ آنے والے ایک دو دنوں میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ امکان، خدشہ، ایک طرف کل پولنگ ہوگی میرپور ڈویژن میں آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے لیے، اور دوسری طرف مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی اور کچھ سالسوں کے درمیان یا پس پردہ کچھ مذاکرات ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے لانگ مارچ جو مؤخر کیا گیا تھا وہ اب ناکام ہونے کی وجہ سے، مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے شروع کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک اس دن جس دن میرپور میں انتخابات کے لیے پہلے مرحلے میں پولنگ ہوگی، اور پھر اعلان کے مطابق راولا کوٹ سے مظفر آباد کی طرف کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ شروع ہوگا۔ دوسری طرف آپ کے سامنے خبر آئی ہوگی کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جو کاکروچ جنتا پارٹی یا یووا پیڑھی، نوجوانوں کا جو احتجاج تھا پیپر لیک کے خلاف، وہ احتجاج مذاکرات کی کامیابی کے بعد ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یعنی مذاکرات مسلسل جاری رہے، احتجاج بھی جاری رہا، سیاسی عمل کو موقع دیا گیا تو مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور مودی جیسی ہٹ دھرم حکومت نے بہتر سمجھا کہ سیاسی عمل ہی حل ہو سکتا ہے۔ تو اس پر بھی بات ہوگی، اور ایک الزام لگایا گیا تھا جناب پیپلز پارٹی کے اوپر، اور اس الزام کو دہرایا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو اپنے پیسے عوام پر لگاتے ہیں، یہاں جو کشمیر میں آپ کے ساتھ وعدہ کرنے آئے، پیپلز پارٹی کی طرف بلاول بھٹو کی طرف اشارہ کہ ان کے اپنے صوبے میں کام نہیں ہوتے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کرپشن ہی کرپشن ہے، اور سارا پیسہ دبئی منتقل ہو جاتا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پیچھے نہیں رہنا تھا، انہوں نے پھر فرمایا کہ سندھ کو جو ملتے ہیں پیسے، یا سندھ کے جو ترقیاتی بجٹ کے پیسے 2500 سے 3000 ارب جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اور دبئی منتقل ہو گئے۔ پھر جناب مصطفیٰ کمال صاحب آئے، انہوں نے کہا یار یہ تو 2500 3000 ارب کہہ رہے ہیں، میں 22,000 ارب کہہ دوں۔ انہوں نے کہا 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے دبئی چلے گئے کرپشن، اور دبئی اسی وجہ سے مہنگا ہو گیا، دبئی کی پراپرٹی مہنگی ہو گئی کیونکہ وہاں سندھ کا پیسہ منتقل کیا گیا۔ ظاہر مخالفین کے الزامات ہیں، اس کا جواب پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے دے رہی ہے، لیکن جب ایم کیو ایم اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہے، چلے ایم کیو ایم سندھ میں تو اپوزیشن میں ہے، بقول عمران خان صاحب اپوزیشن کا کام ہی الزام لگانا ہوتا ہے، لیکن اگر دو پولیٹیکل پارٹیز اتحاد میں بیٹھی ہوں اور جو بڑی سیاسی جماعت ہے وہ اپنی اتحادی پر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے 250 سے 300 ارب روپے کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کی اور پاکستان سے باہر منتقل کر دیا، اور اس کے باوجود بھی اس کو اتحاد میں بٹھائے رکھے، اور کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی تحقیقات نہ شروع ہو، 2,500 سے 3,000 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، پھر بھی کوئی نہ ہو انویسٹیگیشن اور بیٹھے رہیں آپ ان کے ساتھ، تو پھر آپ بھی شریک جرم ہوئے۔ اگر وفاقی ادارے جن کا یہ اختیار ہے کہ وہ تحقیقات کریں کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے، وہ تحقیقات ہی نہ کریں، تو یہ سوال تھا۔ کل جیو کے پروگرام میں، ایک ٹاک شو ہے جیو کا، شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ حسن مرزا صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے اپنے اتحادی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا 3,000 ارب کا، تو رانا صاحب اس الزام پر یا تو قائم رہتے یا یہ کہہ دیتے کہ کوئی ہم سیاسی گفتگو ہوتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی 35 پنکچر تو میں نے سیاسی بیان دیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل سیاسی مخالفت میں ہم نے کہہ دیا، یہ عمران خان صاحب نے کہا نا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال کیا جاتا ہے، بہت ہی سادہ سا صحافیانہ سوال
کہ آپ نے اپنے اتحادی پر اتنا الزام لگا دیا، یہ سیاسی الزام ہے یا واقعتاً کوئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ میڈیا کا تو کام یہی ہے، آپ کی تو تربیت یہی ہے، آپ سیاستدانوں کو بدنام کرتے رہتے ہیں، پچھلے 10-15 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی لگایا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو کرپشن یا پیسے کی سیاست کب آئی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر وائٹ پیپر کس نے جاری کیے، کس نے اپنا وہ مربے کھانے والے گھوڑے دریافت کیے تھے، بہت کچھ تھا، مطلب ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے۔ پچھلے انتخابات میں آزاد کشمیر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف کے خلاف مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کا نعرہ لگوا دیا تھا۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے یہ بھی غلط تھا۔ بعد میں اسی نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اتحاد بھی ہوئے۔ تو سیاسی مفاہمت بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر الزام ٹھیک ہے تو اس الزام کا دفاع ہونا چاہیے، یا بندہ کہہ دے کہ یار بس جذبات میں کہہ دیا تھا، میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ نہیں، میڈیا سوال کیوں کرے؟ میں نے کہہ دیا جی، آپ کون ہوتے مجھ سے سوال کرنے والے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون والے دوست جو ہے نا بہت زیادہ ٹچی ہوئے ہوئے، صحافیوں کو نوٹسز بھی آ رہے ہوتے ہیں، جناب کوئی بات کر لے، سوال کر لے تو جواب نہیں آتا۔ پیٹرولیم کی پالیسی جو تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جائے گا، اس کی پریس کانفرنس کے اوپر اسلام آباد کے صحافی چیخ اٹھے کہ بھی صحافیوں کو تو بلایا نہیں، پتہ نہیں چند کوئی غیر معروف سے لوگ بٹھا کر پریس کانفرنس کر دی، نہ شہباز رانا کو بلایا، نہ اس طرح کے بڑے دوسرے صحافی جو اسلام آباد کے جو بیٹ کرتے ہیں پراپر، نہ ان کو بلایا، جو سوال کر سکتے تھے، جو بال کی کھال اتار سکتے تھے، ان کو نہیں بلایا گیا۔ عطا تارڑ صاحب تھے اور دوسرے علی پرویز ملک صاحب تھے۔ یعنی صحافی سوال کرتے غصہ کر جاتے ہیں۔ بھئی ایک سادہ سا سوال تھا کہ رانا جی یہ ذرا بتا دیں کہ یہ الزام آپ نے لگا دیا تو اس کی کوئی تحقیقات؟ تو رانا صاحب کہتے ہیں جی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے، میں نے معاملہ عدالت میں رکھ دیا عوام کی، اور میرا کام ہے کہ میں مخالف فریق کو برا دکھاؤں اور اپنے آپ کو اچھا دکھاؤں، یہ الفاظ ہیں، باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ جی 3000 ارب کا کیا؟ تو کہا گیا کہ جی وہ جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا۔ یعنی تحقیقات کے بغیر ایک زیرک سیاستدان، وہ سیاستدان جن کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا چھوٹا مقدمہ بنا تھا اور جن کو ایک انڈا نما سیل میں رکھا گیا تھا، جن کی دوائیاں بند تھیں، جو بھگت چکے کئی بار اس طرح کا، مشرف کے دور میں بھی اس طرح کے الزامات کا سامنا کر چکے، سخت ترین جیل کاٹ چکے، عمران خان کے دور میں بھی کاٹ چکے، اب پھر وہی پرانا طرز سیاست، اور پھر الزام یہ کہ جی سیاستدانوں کو میڈیا بدنام کرتا ہے۔ تو یار رانا ثناءاللہ تو میڈیا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اتحادی پر الزام لگا رہے ہیں جو کہ سچا ہے، ڈٹ جائیں، کہیں کہ ہم بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، انہوں نے تباہ کر دیا، انہوں نے سارا پیسہ کرپشن کی نظر کر دیا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل ہم ان کا احتساب کریں گے، اور ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر الزام ٹھیک ہے تو احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ ملبہ میڈیا کے اوپر ڈال دینا تاکہ یہ کہہ دے کہ رانا جی مجھے معاف کرنا، غلطی مارے سے ہو گئی، تھارے سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب غلطی اپنی ہے یا غلط بیان خود دیا ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے، آپ اسے مکر رہے ہیں اور الزام میڈیا پر لگا رہے ہیں۔ بھائی میڈیا کا کردار کبھی بھی اچھا نہیں رہا، میں اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، پاناما لیکس، پتہ نہیں کیا کیا سامنے آتا رہا، اور وہ سب کچھ حقیقت ہے، ایجنڈا تھا۔ لیکن آپ کس ایجنڈا پر چل کر یہ 3000 ارب کی کہانی لے کر آ گئے میاں رانا جی؟ یہ سوال تو ہوگا، تو اس پر مائنڈ کر گئے رانا صاحب۔ تو بہرحال جناب، اب عوامی ایکشن کمیٹی نے، کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، وہاں سے کہا گیا کہ ہمارے کوئی مذاکرات چل رہے تھے ثالثوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان، ناکام ہو گئے ہیں، وہ ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو لہٰذا سب کو کال دے دی گئی کہ راولا کوٹ پہنچو۔ ان کے جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اکاؤنٹ ہے اس پر ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، طرح طرح کی، بڑے بڑے قافلے دکھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ راولا کوٹ کی طرف آ رہے ہیں جہاں دھرنا ہے، اور وہاں سے کل 27 کو مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کیا جائے گا۔ اب وہ ویڈیوز نہیں ہیں یا پرانی، میں تصدیق نہیں کر سکتا،
کیونکہ وہاں ہم کسی کو فون نہیں کر سکتے، وہاں انٹرنیٹ بند ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروپیگنڈا اسٹنٹ ہو، جس طرح یہ بار بار کہا گیا کہ جناب لاشیں جو ہیں وہ جنگل میں پھینک دی گئی، پہاڑوں میں پھینک دی گئی، اتنے پتہ نہیں جو ہے وہ مارے گئے شہری۔ 28 کی تصدیق تو ہے، جس میں فورسز کے جوان بھی ہیں اور اپنا احتجاج کرنے والے بھی ہیں۔ 28 جانے کی تصدیق ہے اس جو لانگ مارچ کو، جو بھی یہ اپنا 10 جولائی سے جو دھرنے جاری ہیں، 10 جون سے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل جائیں گے مظفر آباد کی طرف۔ کل ہی میرپور ڈویژن میں پولنگ ہے، پہلے مرحلے کی آزاد کشمیر کے انتخابات کی۔ اب انہوں نے انتخابات کو مسترد کر دیا، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب انتخابات کا بائیکاٹ کریں۔ سیاسی جماعتیں اپنا اپنا منشور مدعا لے کر پہنچی وہاں پر، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے، نواز شریف مریم نواز صاحبہ بھی گئے، اور بھی جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر الیکشن کیمپین کر رہی ہے۔ اب انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کل کس طرح پرامن رکھیں گے انتخابات کو۔ میرپور کا انتخاب پہلے مرحلے میں اس لیے کیا گیا کیونکہ سمجھا گیا کہ میرپور زیادہ پیسفل ہے، پرامن ہے، وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کا اتنا زیادہ زور نہیں ہے، اور دوسرے مرحلے میں 2 اگست میں مظفر آباد میں انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی، تو وہ بھی نسبتاً کچھ بہتر پوزیشن میں۔ لیکن جو پونچھ ڈویژن ہے، راولہ کوٹ جو مرکز ہے اس سارے احتجاج کا، اس کو 10 اگست کو رکھا گیا۔ اب میرپور کے انتخابات تو ہو سکتا ہے کل پیسفلی پرامن ہو جائیں، اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ لوگ نہ صرف ووٹ ڈالیں بلکہ ایک جس طرح صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اس طرح ہی ہوں، اور لوگ جن کو ووٹ دیں ڈبے سے ووٹ بھی ان کا ہی نکلے۔ پھر دوسرے مرحلے میں 2 اگست ہے۔ 2 اگست میں جو 12 نشستیں ہیں مخصوص جن کے اوپر تنازع ہے، ان میں پنجاب اور کراچی اور KPK میں پولنگ ہوگی۔ پنجاب میں 10 نشستیں ہیں، اور پھر مظفر آباد۔ تو اب اگر یہ لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف بڑھتا ہے، پھر انٹرنیٹ بھی بند ہوگا، کیونکہ میرپور میں تو کہیں انٹرنیٹ کھلا ہے، کہیں ابھی بھی بند ہے، اور فون سروسز۔ لیکن مظفر آباد میں ابھی تک حالات شاید اس طرح بہتر نہیں ہے، مطلب کنیکٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ کل مظفر آباد کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، جو ابھی تک تو ٹریک ریکارڈ ہے ان کے 2-3 لانگ مارچز کا، کہ چلنا شروع کرتے ہیں پھر ماردھاڑ شروع ہو جاتی ہے، ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جنہوں نے فورسز پر فائرنگ کی ہے، فورسز کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور پھر یہ ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ مظاہرین میں مسلح لوگ بھی شامل ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کچھ ایسے تربیت یافتہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنا زیادہ لڑتے ہیں فورسز کے ساتھ۔ اگر کل یہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر انتخابات کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بڑا چیلنج ہے ریاست آزاد جموں کشمیر کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بھی، اور مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بھی، سیکورٹی فورسز کے لیے بھی، اور کچھ ذمہ داران جو وہاں اس ساری چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور سیاسی عمل کی طرف نہ وہ جانے دے رہے ہیں، اور نہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی والوں کی ہٹ دھرمی جانے دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر ویڈیو بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ کیا، کوئی مثبت جواب نہیں آیا کہیں سے۔ لوگوں سے کہا کہ جی آپ ووٹ دیں، پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوائیں، تاکہ ہم جو عوام سے وعدہ کر رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا وہ بنائیں، کشمیر کے حالات، کشمیر کے لوگوں کے مسائل، یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، اس میں ہلاکتیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین ہو، اور جزا سزا کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے کل کے لیے۔ اب دیکھیں، ایک طرف یہ ہے یہاں پہ جو احتجاج کرنے والے ہیں اور جو ان کے ساتھ حکومت کی سائڈ سے مذاکرات کرنے والے ہیں، حکومت نے کئی بار لچک دکھائی لیکن احتجاج کرنے والوں نے نہیں دکھائی، اور یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے۔ تو وہ شاید کچھ اور چاہتے ہیں، کچھ اور ایجنڈا ہے، لیکن بعد میں ان کو جب لگا کہ اب حالات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر جب وہ فیصلہ سازوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، تو بلاول بھٹو کو بھی خط لکھا، مولانا صاحب کو بھی خط لکھا۔ بعض اوقات وقت اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ ان کے بنسبت جو وہ کاکروچ عوامی پارٹی کی لیڈرشپ ہے، طنز اور مذاق میں بنی ایک پارٹی، انہوں نے لاکھوں نوجوانوں کو پیپر لیک کے معاملے پر جمع کیا،
پورے انڈیا میں انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار کیے. کل وہاں کے جو وزیر تھے جس کے اوپر الزام آ رہا تھا، وزیر تعلیم شکشا منتری دھرمیندرا پردھان، ان کا استعفیٰ ہو گیا. مذاکرات کامیاب ہو گئے 2 وزراء کے ساتھ، یونین وزراء کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مطالبات مانے گئے ہیں، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ جن نوجوانوں نے خودکشی کی پیپر لیک کی وجہ سے ان کے ورثاء کو معاوضہ ملے گا، احتجاج کرنے والوں پر جو پرچے ہوئے تھے وہ خارج ہو جائیں گے، اور تحقیقات ہوگی بتدریج، اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا جو احتجاج کرنے والے تھے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی مستقبل میں بھی. ان شرائط کی بنیاد پر کہا گیا، اعلان کیا انہوں نے، کاکروچ جنتا پارٹی کے ترجمان نے، اور وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی کہ جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اب ہم احتجاج ختم کر رہے ہیں. یعنی احتجاج بھی تھا، دھرنا بھی تھا، سیاسی عمل بھی چل رہا تھا، تو کوئی بڑا نقصان ہوئے بغیر مسئلہ ہو گیا حل. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ مودی کے لیے جو چیلنج ابھرا ہے وہ چیلنج ختم ہو گیا ہے. وہ چیلنج تو آ گیا ہے، مودی سرکار کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا تھا. وہ نوجوانوں نے بتا دیا ہے کہ جناب ہم سڑکوں پر آ کر مودی سرکار کی بنیادیں ہلا سکتے ہیں، وہ انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہیں. اگین اگر سیاسی عمل کو نہ موقع دیا جاتا تو مودی سرکار کے لیے زیادہ مصیبتیں پیدا ہو سکتی تھیں. کوششیں کی جانی چاہیے کہ جہاں کوئی ڈیڈ لاک ہو، مسائل ہوں، وہاں سیاسی عمل کو موقع دینا چاہیے. باقی جو ہوں وہ ان میں اسسٹ کریں، معاون بنے، لیکن فیصلہ سیاسی لوگوں کو کرنے دیا جائے تاکہ حالات جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان کو معمول پر لایا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.